میں آپ کو نوجوانوں کا ایک مائنڈ سیٹ بتا رہا ہوں کہ ان کے مائنڈ میں صرف ایک ہی ٹاپک آتا ہے جب حکمت کی بات ہو، اور وہ مردانہ کمزوری کہ بس یہی حکمت ہے. روزمرہ کے جو معمولات ہیں جب یہ فطرت سے ہٹ جاتے ہیں نا تو پھر انسان ایسی حکیموں کو ڈھونڈتا رہتا ہے. باہر کا کھانا، فاسٹ فوڈ، جی اس کے بارے میں آپ کی کیا دو ٹوک رائے؟ مناسب سمجھوں گا کہ جو لوگ نیچرلی پیدا ہوئے ہیں نا جی، انہیں نیچر ہی کی چیزیں لینی چاہیے. لیٹ سے کوئی کہتا ہے کہ مجھے کریونگ پیسٹریز کی ہو رہی، کیک کی ہو رہی، تو وہ بھی اندر کا سسٹم بول رہا ہے یا وہ کیا ہے؟ ہم لوگ کوانٹٹی جو ہے نا وہ زیادہ لیتے ہیں، اسٹفنگ کرتے ہیں، تو جب کہ بھوک ابھی باقی ہو تو چھوڑ دینا چاہیے. بے اولادی اور انفرٹیلیٹی ہمارے معاشرے میں بڑھ رہی ہے، بلکہ آل اوور دا ورلڈ گلوبلی. تو کچھ تو دیکھیں ہوا ہے نا، سوچنے کی بات ہے. پچھلے 25 سال میں بہت ریٹ اوپر گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا جو ایپیسوڈ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے. آئی نو کہ آپ لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں بہت، اسپیشلی یوتھ کے آج کل بہت سوالات ہیں آرگینک ڈائٹ کے اوپر، صحت کے اوپر، ویل بینگ کے اوپر، کہ آج کے دور میں فاسٹ فوڈ کا دور ہے ظاہر ہے، اور بہت سے مسائل آ رہے ہیں صحت کے، ہماری روٹینز ایسی ہیں. تو بڑا امپورٹنٹ تھا کہ اس کو ہولسٹک ایک ایسپیکٹ سے ڈسکس کیا جائے. تو ماشاء اللہ آئی ایم آنرڈ، آج میرے ساتھ بہت ہی امپورٹنٹ گیسٹ ہیں، اور ماشاء اللہ ہمارا ایک پرانا تعلق بھی ہے. حکیم حامد عبدالرحیم اشرف صاحب. ان کے انٹروڈکشن میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ ماشاء اللہ انہوں نے خود مجھے منع کر دیا کہ آپ میرا اتنا انٹروڈکشن نہ کرائیے، اور بس یہی کہیے گا کہ میں بس ایک طالب علم ہوں طب کا. تو ماشاء اللہ یہ کہ اشرف لیبارٹریز کا آپ سب نے نام سنا ہوگا، تو اس کے ڈائریکٹر بھی ہیں، اور ماشاء اللہ ایک ادارہ بھی چلا رہے ہیں، درس نظامی ہو رہا ہے اس ادارے میں. بلکہ میں بات کا آغاز یہیں سے کروں گا، اس ادارے کے حوالے سے اور ماشاء اللہ اشرف لیبارٹریز کے حوالے سے. تو ویلکم کرتے ہیں ہم اپنے گیسٹ کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ جی. کیسا رہا آپ کا سفر؟ ماشاء اللہ فیصل آباد سے آئے آپ. الحمدللہ جی. الحمدللہ. میں بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا، بہت شکریہ. اور آپ کی ناظرین تک میں کوئی پیغام صحت کا پہنچا سکوں، یہ میرے لیے باعث سعادت ہے. جزاک اللہ خیر جی. جیسا میں نے آڈینس کو بتایا کہ ماشاء اللہ اشرف لیبارٹریز اور جو ادارہ ہے آپ کا درس نظامی کا، اس کے بارے میں اگر تھوڑا سا ہماری آڈینس کو آپ بتائیں کہ اس وقت ماشاء اللہ کیا چل رہا ہے اس ادارے میں، کیا ہے اور کیا کیا وہاں پہ کورسز ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ جو اشرف لیبارٹریز ہیں ان کی مین سروسز کیا ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک تعلق ہے جامعہ تعلیمات اسلامیہ کے نام سے ایک ایسا ادارہ ہے کہ جہاں پہ درس نظامی کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم بھی پڑھائی جاتی ہے، اور الحمدللہ اس ادارے کے اوپر کوئی ایسا لیبل نہیں ہے کسی سیٹ کا یا کسی فرقے کا. جی ہمارے یہاں احناف اساتذہ بھی موجود ہیں، اچھا. سلفی اساتذہ بھی موجود ہیں. ماشاء اللہ. تو ایک بڑا اچھا انوائرمنٹ ہے صحیح. کہ وہاں سے جو بچے نکلتے ہیں وہ بڑے بیلنسڈ ہوتے ہیں. ان کے اندر محبت بانٹنے کے مواقع ان کو زیادہ میسر آتے ہیں. ماشاء اللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ ایک بہت بڑی یہ خدمت ہے جو والد صاحب رحمہ اللہ نے شروع کی تھی، جی ہم اسے جاری رکھے ہوئے ہیں. ماشاء اللہ. اور دوسرا جو ہمارا سورس آف ارننگ ہے، جسے ہم بزنس کہیں گے، وہ اشرف لیبارٹری کے نام سے ہے. اشرف لیبارٹری اپنی زندگی کے 75 سال پورے کر چکی. ماشاء اللہ. تو اس کی بنیاد والد صاحب نے انڈیا میں رکھی تھی. اچھا. تو الحمدللہ اس وقت 270 کے قریب پروڈکٹس تیار ہوتی ہیں. تو ٹوٹلی یہ ہربل میڈیسن ہے. جی. پھر اسی طرح مطب اشرف کے نام سے خدمت خلق کی جاتی ہے. وہاں پہ اساتذہ کو، طلبہ کو ٹرین بھی کیا جاتا ہے. ماشاء اللہ. اور بالخصوص یہ کہ جب سے یہ حجامہ کا سلسلہ چلا، جی، تو اس کی بھی ٹریننگ وہاں بچوں کو دی جاتی ہے. ماشاء اللہ. یہ پاکستان میں میں سمجھتا ہوں کہ حجامہ کو متعارف بھی ماشاء اللہ آپ کے اشرف لیبارٹریز کے تھرو ہوا ہے. ہاں، یہ بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سعادت کی بات ہے کہ جب میں نے جامعہ طبیہ سے فارغ ہوا تو سوچا یہ تھا کہ جو ایسے کام جو طب میں متروک ہو چکے ہیں انہیں رائج کیا جائے. ان میں سے کچھ چیزیں تھیں جو خاص طور پہ یہ استفراغ ہم اسے کہتے ہیں. جی. تو وہ اسی سے ریلیٹڈ حجامہ ہے. تو اس کو میں نے اس وقت رائج کیا تھا جب
ڈسپوزیبل چیزیں نہیں ہوا کرتی تھیں. اچھا تو آج سے کوئی 32 سال پہلے اس کا آغاز کیا تھا. اچھا کوئی نہیں جانتا تھا اس کو. صحیح. تو الحمدللہ اب تو ہر جگہ جگہ یہ چیز ہو رہی ہے. بالکل ایسے ہی. تو اس میں بہت اچھے بڑے امیزنگ ریزلٹس ہیں. نو ڈاؤٹ تو الحمدللہ یہ کام ہو رہا ہے. آپ نے ایک لفظ بولا استفراغ. جی یہ اس سے کیا مراد ہے ہماری آڈینس کو اگر آپ. استفراغ ایک بڑا خوبصورت لفظ ہے. اور جس طرح آپ ماشاءاللہ دین کی خدمت کر رہے ہیں, میں یہاں پہ اس ایونٹ پہ اس حوالے سے بات کروں گا کہ استفراغ بیسیکلی ہے فراغت. صحیح. کسی چیز سے فارغ ہونا. اوکے. جس طرح انسان بول و برات سے فارغ ہوتا ہے, جی, تو یہ ہر بندے کو, آپ کے آڈینس بھی اسے فیل کریں گے کہ روزانہ جب انہیں اجابت بفراغت ہو جائے تو طبیعت کے اندر ایک سرور آ جاتا ہے. بالکل صحیح. تو کسی چیز کے نکلنے سے انسان کے اندر ایک سرور کی کیفیت, نشاط کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. اور اس میں جو ایکسکریشن بھی اس کو جیسے پسینہ نکلتا ہے. ایگزیکٹلی. اس میں پریسپریشن بھی ہے. بالکل. آپ انہیل کرتے ہیں, جو ایکسہیل کرتے ہیں, یہ بھی استفراغ ہے. صحیح. اسی طرح سب سے جو اچھا استفراغ ہے نا, وہ ہے کہ آنکھوں سے آنسوؤں کا نکلنا. اچھا. علامہ اقبال نے کیا خوبصورت بات کہی کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے. سبحان اللہ. تو کبھی انسان اگر اللہ کے حضور تہجد کے وقت اگر آنکھوں سے آنسو نکالے, واہ, تو اس کی جسم کی ساری کیمسٹری بدل جائے گی. اللہ اکبر, سبحان اللہ. یہ صرف ایک دعویٰ نہیں ہے, کوئی کر کے دیکھے. آپ یقین کیجئے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ مرادی فرماتے ہیں کہ ہے کوئی بندہ میں اس کی ضرورت پوری کروں, سبحان اللہ, اس وقت کہہ کے دیکھے بندہ. بہترین استفراغ جو ہے نا, وہ اللہ کے حضور ندامت کے آنسو نکالنا ہے. کیا بات ہے, کیا بات. تو اس لیے استفراغ سے تو میں یہی بات کر سکتا ہوں کہ اس سے بہترین استفراغ جو ہے نا, وہ ندامت کے آنسو ہیں. اور اس کے ایفیکٹس باڈی پہ, آپ نے کہا نا کہ ہماری پوری باڈی کی کیمسٹری چینج ہو جائے گی, یعنی صحت پہ ایفیکٹس ہیں اس کے. ہاں, صحت پہ ایفیکٹ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کے اندر دو چیزیں ہیں. جی. بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ہر چیز جوڑے جوڑے میں پیدا کی ہے. ایک پازیٹیوٹی ہے, ایک نیگیٹیوٹی ہے. اور اس کے مسکن بھی دو ہیں, جو جیسے کہ ہم قرآن حکیم اس کو واضح کرتا ہے کہ ایک نفس لوامہ ہے, ایک نفس امارہ ہے. صحیح. ایک برائی کی طرف ترغیب دیتا ہے, ایک اچھائی کی طرف لے جاتا ہے. تو یہ نیگیٹو چیزیں جسم کے اندر موجود ہیں. صحیح. مگر وہ اسٹیگننٹ ہو جاتی ہیں. ایسا نہیں کہ وہ جسم سے خارج ہو جاتی ہیں. صحیح. جب چیز مغلوب ہو جائے گی, غالب آنے والی چیز جو ہے وہ زیادہ قوی ہے, تو آپ کا جسم اسی طرف جائے گا. ایسے ہی انسان کے جسم سے, انسان کی سوچ سے نیگیٹیوٹی ٹوٹل ایلیمینیٹ کبھی نہیں ہو سکتی. بالکل. نیور ایور. صحیح. ہو ہی نہیں سکتی جب تک وہ زندہ. ورنہ امتحان کس چیز کا ہے؟ امتحان کس چیز. بالکل. وہ اندر جو ہمارے ساتھ جو پہلوان ہے, جی ہاں, جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے خون کے ساتھ دوڑایا ہوا ہے, ایسے ہی شیطان, جی, تو وہ تو نیگیٹو فورسز لے کے گیا ہوا ہمارے اندر. صحیح. اب ہم نے اس کو ڈیفیٹ دینی ہے. تو وہ جب آپ اللہ سے رجوع کرتے ہیں, اللہ کے حضور دعا اور مناجات کرتے ہیں, تو اس کے بعد تو آپ کی کیمسٹری بدلنی چاہیے. اور کیمسٹری بدلتی ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اور یہ سائنٹیفکلی بھی پروون ہے الحمدللہ. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم سوچتے ہیں ڈیفینیٹلی اس کا ہماری بایو کیمسٹری پہ بڑا افیکٹ ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. انسان جو کچھ سوچتا ہے, اب دیکھیے کہ ذہن سازی کیوں کی جاتی ہے. صحیح. ہمارے یہاں طب میں ایک دوائی, اس کو پلیسبو کا نام دیا جاتا ہے. جی ہاں. پلیسبو بیسیکلی میڈیسن نہیں ہوتی. صحیح. لیکن پیشنٹ کا ذہن بنایا جاتا ہے کہ یہ دوائی ہے, اور وہ واقعتاً عمل کرتی ہے. صحیح. جب آپ کسی کا ذہن بنا دیتے ہیں کہ اس دوائی کھانے سے ہی ہوگا. میں آپ کو سمپل سی مثال دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں لوگوں میں مشہور ہے کہ یہ جو مسٹرڈ آئل ہے نا, جسے سرسوں کا تیل کہتے ہیں, یہ ٹھنڈا ہوتا ہے. جی. اور لوگ اسے استعمال کرتے ہیں, اور واقعی انہیں ٹھنڈے کی جو تاثیر ہے نا, اس کے اثرات ان کے جسم پہ مرتب ہوتے ہیں, جبکہ حقیقتاً وہ گرم ہے. بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ سرسوں کا تیل گرم ہوتا ہے تاثیر میں. لیکن چونکہ ذہن پہلے سے
اس کو ایکسیپٹ کر چکا ہوا ہے یہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو اس تبدیلیاں اسی کے مطابق رونما ہوتی ہیں. صحیح انٹرسٹنگ. بالکل ٹھیک. اچھا ایک میں آپ کو بتاؤں گا روایت. حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے ان سے کہا کہ مجھے کوئی دعا بتائیے جو میں بہت پڑھوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ چچا بھی ہیں میرے, انہیں مخاطب کر کے کہا کہ اے میرے چچا آپ یہ دعا پڑھا کریں اللہم انی اسألک المعافاۃ فی الدنیا والآخرہ. تو اس میں عافیت کا تذکرہ ہے. بلکہ حضرت عباس کہتے ہیں میں پھر آیا تو دوبارہ سے انہوں نے مجھے یہی دعا سکھائی. تو اس دعا سے اس طرف کچھ لوگ اشارہ کرتے ہیں کہ دیکھیں سب سے جو قیمتی چیز ہے انسان کی زندگی میں وہ صحت ہے, وہ خوش رہنا ہے, وہ عافیت ہے. عافیت کے بہت سے ترجمے ہمارے لوگوں نے کیے ہوئے, لیکن ایگزیکٹلی عافیت کو آپ نے کیسے سمجھا اور کیا واقعی ہی یہ دعا اتنی امپورٹنٹ ہے کہ انسان, جیسے ایک اور حدیث میں آتا ہے نا کہ بہترین زندگی وہ ہے جو بہت طویل ہو اور اس میں نیک اعمال کیے جائیں. تو لانجیوٹی پہ بہت آج کل بات ہوتی ہے. جیپنیز کی مثال دی جاتی ہے کہ دیکھو ان کی عمریں بہت زیادہ ہیں. مسلمس کی بات کی جائے تو ہماری ایوریج ایج کم ہے. تو اس کی خواہش کرنا ایک لمبی عمر کی, پھر یہ کہ خوش رہنا ہر انسان چاہتا ہے, صحت مند رہنا ہر انسان چاہتا ہے. تو عافیت صحت کا ہی نام ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی البتہ گزارش یہ کہ عربی جو ہے وہ ام الالسنہ ہے, زبانوں کی ماں ہے. تو میں ایسی جگہ پہ جہاں پہ مختلف تراجم ہمیں ملتے ہیں میں ان سب کو اس میں سمو دیتا ہوں. صحیح. میں نہیں سمجھتا کہ اس میں سے کوئی چیز خارج ہے. ہماری عاقبت بھی ہے, ہماری جسمانی صحت بھی ہے, ہماری روحانی صحت بھی ہے, ہمارے ماحول کی اور ہمارے بیہیویئر کی, یہ ساری چیزیں اس عافیت میں آتی ہیں. یعنی اتنی جامع دعا ہے. یعنی عافیت کا مطلب یہ ہے کہ میرے شر سے آپ محفوظ ہیں, یہ بھی عافیت ہے. واہ. میرے اپنے ہی شر سے میں بھی محفوظ رہوں, صحیح, وہ بھی عافیت ہے. کیا بات. میری جو صحت ہے کہ میں کوئی بیماری میرے اوپر غلبہ نہ پائے, یہ بھی عافیت ہے. بالکل ٹھیک. میری سوچوں کی پازیٹیوٹی بھی عافیت ہے. تو اس لیے عافیت ایک بڑا ہی وسیع لفظ ہے. صحیح. اور اسی طرح عربی کے جتنے بھی لفظ ہیں بڑے وسعت رکھتے ہیں. اس میں ایک آدھ ترجمہ کر کے بخل نہیں کرنا چاہیے. بالکل صحیح. تو وسیع القلبی سے سب چیزوں کو سوچنا چاہیے. تو اس لیے سارے ہی تراجم اس کے اندر آ جاتے ہیں. بالکل. دنیا بھی آتی ہے اور آخرت بھی آتی ہے. کیا بات ہے. تو اس لیے نبی کریم نے فرمایا نا کہ ہمیں دعا کی جو تلقین کی گئی وہ کیا ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تو یہ جو دنیا اور آخرت کی جو بھلائیاں وہ بھی اسی عافیت میں آتی ہیں. صحیح. تو اس لیے ہمیں طبی نقطہ نظر سے ہم دیکھتے ہیں کہ صرف جسم جو ہے اس کی ہمارے تمام آرگنز کی فزیالوجی ٹھیک ہو, یہ عافیت ہے. فار ایگزامپل کہ اگر پینکریاز جو ہیں وہ انسولین پیدا کر رہے ہیں تو یہ عافیت ہے. واہ. اسی طرح اگر آپ کی تھائرائڈ جو ہے وہ اگر تھائروکسن پیدا کر رہے ہیں ٹھیک سے تو وہ عافیت ہے. امیزنگ. تو اس طرح ہر عضو جو ہے نا وہ جو صحیح کام کر رہا ہے وہ عافیت ہے. بالکل ٹھیک. اس لیے اس کو جب بھی دعا مانگی جائے نا تو یہ مانگی جائے کہ یا اللہ اس عافیت سے مراد اس دنیا سے لے کے آخرت تک روز محشر میں سیدھے راستے پہ ہی چلوں اور میں اللہ ہی کو اپنی منزل و مقصود جانوں. کیا بات ہے. یہ عافیت ہے. یعنی جو اللہ کا ورلڈ آرڈر ہے اسی پہ چلو, میری باڈی بھی اس کو فالو کرے, میری سوچیں, ایوری تھنگ. ایگزیکٹلی. اور یہی عافیت ہے. یہی عافیت ہے. ایک اور جو ہے میرے ذہن میں کویسچن تھا کہ سورہ البقرہ میں آئی گیس 168 نمبر آیا ہے, اس میں اللہ حکم دیتے ہیں کہ طیب ڈائٹ کھاؤ, پاکیزہ خوراک جو ہے وہ کھاؤ, اور بلکہ اگلی ہی بات یہ کی جاتی ہے اور شیطان کے قدموں کی طرف نہ چلو, یعنی فٹ سٹیپس آف شیطان کی طرف نہ جاؤ. تو اس میں بھی آج کل بہت بات ہو رہی کہ طیب ڈائٹ ہے کیا یہ آرگینک ڈائٹ کا نام طیب ڈائٹ ہے, جیسے کہ خالص جو چیزیں ہیں, جو آج کل ڈبے کی خوراک آپ کو پتہ ہے, فاسٹ فوڈ ہے, پھر جینیٹکلی ماڈیفائڈ فوڈز, پوری ایک انڈسٹری ہے. تو کیا وہ طیب ڈائٹ نہیں ہے, وہ ناپاک ڈائٹ ہے, اور پاکیزہ صرف وہ ہے جو بس ہمیں نیچرلی مل رہی ہے؟ اس میں درجات ہوتے ہیں. خوراک ہو یا کوئی بھی دنیا کی چیز ہو اس میں درجے ہوتے ہیں. صحیح. A+ ہے, A ہے, B ہے, C ہے. تو طیب کا پھر وہی معنی, عربی کا لفظ اس کا معنی
عام طور پہ عرب جب کسی سے پوچھتے ہیں نا کہ کیف حالک، تمہارا حال، تمہاری طبیعت کیسی ہے، تو آگے سے جواب حسن بھی کہتے ہیں، طیب بھی کہتے ہیں. جی جی ایسے ہی. اب طیب کا مطلب کیا ہے کہ انسان کا جو جسم ہے وہ اچھی حالت میں ہے. تو ایک تو ہم اس سے یہ ترجمہ لیتے ہیں کہ اگر غذا تازہ ہے، عمدہ ہے، وہ طیب ہے. صحیح. اگر وہ باسی ہے تو وہ غیر طیب ہے. باسی چیز جو ہے وہ اپنی بہت ساری چیزیں وقت سے کھو دیتی ہے. صحیح. یا تو اسے پروسیس کیا جائے، مثال کے طور پہ کہ دودھ ہے، ہم دودھ کو جب پنیر کی شکل میں لے جاتے ہیں صحیح تو پروسیسنگ ہو جاتی ہے، پھر وہ پڑا رہے نا کئی مہینے پڑا رہے یا برسوں پڑا رہے تو وہ طیب ہی کہلائے گا. اچھا. کیونکہ وہ پروسیس ہو چکا ہے، اس میں سے جو خرابی کی چیزیں تھیں وہ نکال دی گئی ہیں. ٹھیک. وہ ایک ٹھوس ہو گیا. صحیح. اسی طرح بہت ساری چیزیں جو آرگینک چیزیں جو ہم کھاتے ہیں ان کی اگر شکل نیچرل پروسیس سے بدل دی جائے تو وہ طیب رہتی ہے. ٹھیک. ادروائز اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم عام طور پہ ایک روٹی جو آج کی پکی ہوئی ہے وہ کل ہم اسے باسی ہی کہیں گے، وہ طیب نہیں رہے گی. صحیح. تو اس لیے غذا کے حوالے سے تو یہی ہے کہ اس کے گریڈ میں فرق آ جاتا ہے. اب جہاں تک آپ کے سوال کا دوسرا تعلق ہے کہ کیا جو نان آرگینک ہیں یا جو جینیٹیکلی پروڈیوس جو ہیں غذائیں ہیں، یہ پھر سیکنڈ کیٹیگری میں آئیں گی. یہ اے پلس میں نہیں رہیں گی. صحیح. ہیں تو وہ طیب، لیکن ان کا گریڈ وہ نہیں ہے. کس حوالے سے گریڈ وہ نہیں؟ یعنی فوائد کے حوالے سے؟ فوائد کے حوالے سے. صحیح. طبی نقطہ نظر کے حوالے سے. ٹھیک ٹھیک. مثال کے طور پہ کہ یہ آرگینک ایگ جو آتا ہے جسے ہم دیسی انڈا کہتے ہیں، بعض جگہ سے براؤن ایگ کہتے ہیں یا وائلڈ ایگ کہہ دیتے ہیں، یہ جو انڈا ہے یہ ہیچیبل ہے. اچھا. جبکہ برائلر جو انڈا ہے وہ ہیچیبل نہیں ہے. صحیح. اچھا. اب اس میں کیا فرق ہے؟ میں باقی سائنس کی کوئی اور بات ہی نہیں کروں گا، صرف نتائج کو آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ایک انڈا جو ہے وہ اگلا پروڈکشن کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا. صحیح. اور دوسرا جو ہے وہ رکھتا ہے، تو کیا دونوں برابر ہو جائیں گے؟ بالکل نہیں، کبھی نہیں برابر. نتائج کے حوالے سے ہو سکتے ہیں. بھلے ہی اس میں سائنسدان یہ کہتے ہیں جی کہ اس میں جو ہے نا منرل زیادہ ہے، اس میں پوٹاشیم زیادہ ہے، اس میں کوئی بھی اجزاء اس میں سے زیادہ پائے جاتے ہیں، اس سے ہمیں غرض نہیں ہے. صحیح. ہمیں نتائج سے غرض ہے. تو اس نتیجے کے حوالے سے ہم جو دیسی انڈے کو بہتر جانیں گے برائلر انڈے کی نسبت، تو ہم اسے یہ تو نہیں کہیں گے کہ جو برائلر ایگ ہے وہ کھانے لائق ہی نہیں ہے. کھانے لائق تو ہے، لوگ کھا بھی رہے ہیں. صحیح. لیکن وہ کیٹیگری میں اے نہیں آئے گا، اے پلس نہیں آئے گا، وہ بی کیٹیگری میں سی میں چلا جائے گا. بالکل ٹھیک. لیکن کیا کہلائے گا؟ طیب. ایسا فتویٰ تو نہیں دیا جا سکتا کہ وہ طیب نہیں ہے. تو یہ جو برائلر چکن اور ملک پیک آلپرز یہ سب بھی پھر اس کیٹیگری سے نیچے آ جائیں گے. ہاں. جہاں تک تعلق ہے دودھ کا، تو ہر سفید چیز دودھ تو نہیں ہوتی. صحیح. تو جو ڈبے میں جو پیک ہو رہا ہے دودھ، صحیح، اس میں اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، جو بظاہر سننے میں چیزیں آتی ہیں کہ وہ سفیدی ہوتی ہے، لیکن اس میں سے کچھ پرسنٹ دودھ ہوتا ہے، باقی چیزیں ملا کے تو ایک نیا فارمولا بنایا جاتا ہے. لیکن یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ کمرشلزم نے ہمارے اوپر اتنا برا اٹیک کیا ہوا ہے کہ ہم جو چیزیں غلط ہیں، جی غلط سے مراد میری ہے کہ جو اصل نہیں ہے. مثال کے طور پہ سرکہ. صحیح. سرکہ بنتا ہے پھلوں کے رس سے، کوئی بھی سورس ہو، گنا ہو، انگور ہو یا انار ہو، سرکہ اس سے بنتا ہے. صحیح. جبکہ مارکیٹ میں آپ جائیں تو جو ایسٹک ایسڈ سے بنا ہوتا ہے وائٹ ونیگر، اس کا نام ونیگر کیوں رکھا گیا؟ اگر آپ نے مارکیٹ کرنی ہے تو اس کا نام کو اور رکھ لو. صحیح. سرکہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی طرح اگر آپ شکل بنا لیتے ہیں آئل کی، گھی سے مماثلت کرتے تو وہ بناسپتی ہے، اسے گھی کہتے ہیں. اسے بیچنے کے لیے گھی ساتھ لگانا پڑتا ہے. اس لیے فارمولا جو پاؤڈر ہے اس کو بیچنے کے لیے دودھ کہنا پڑتا ہے. بالکل ٹھیک. تو یہ اصلی نام کیوں لگائے جاتے ہیں؟ یہ کمرشلزم کا ایک بہت بڑا وار ہے کہ جو چیزیں نان آرگینک یا فارمولیٹڈ ہوتی ہیں انہیں کو اصل کا نام دے کے تو بیچ دیا جاتا ہے، تو لوگ پھر وہی سمجھ کے کھانا شروع کر دیتے ہیں. تو یعنی کرکس یہ ہے آپ کی باتوں کا کہ جو نیچرل فوڈ ہے وہی
اسی کو فروغ دیا جائے, فیملیز بھی کوشش کریں کہ وہی کھائیں, بلکہ اگا بھی لیں اپنے ہاں, تو اس میں بھی میں سمجھتا ہوں ایک آسانی ہے. کئی میرے جاننے والے ہیں کہ وہ خود ہی سبزیاں بھی اگا رہے ہیں, مرغیاں بھی رکھی ہوئی ہیں, تو یہ میرا خیال سب سے بیسٹ تو پھر یہ ہے آج کے دور میں. ہاں, میں تو یہ مناسب سمجھوں گا کہ جو لوگ نیچرلی پیدا ہوئے ہیں نا, جی, انہیں نیچر ہی کی چیزیں لینی چاہیے, اور جو ان نیچرل طریقے سے ٹیسٹ ٹیوب بیبیز بن کے آئے ہیں دنیا میں, وہ پھر ویسی خوراک کھا لیں, کیونکہ ان کی اپنی نیچر جو ہے وہ صحیح ان کی پیدائشی نیچر کے اوپر نہیں ہے. تو ایک انسان تو فطری طریقے سے پیدا ہوا ہے, تو فطرت چیز جو طیب کے لیے ہوتی ہے, صحیح, غیر طیب کے لیے ہوتی ہے, یہ تو فطرت ہے نا. بالکل فطرت ہے. تو اس لیے ہمیں تو یہی چیز فالو کرنی چاہیے کہ جو معاشرے میں جو فطری اجزاء پائے جاتے ہیں, وہ کھانے پینے سے متعلق ہو یا کوئی اور بھی, صحیح, تو وہ ہمیں وہی اختیار کرنی چاہیے. ہماری طبیعت اس طرف مائل رہتی ہے, اور صحت کی بحالی کے لیے یہ چیزیں معاون ہوتی ہیں. اور دیکھیں یہ کوئی لوگ کہتے ہیں نا, نہیں جی بہت مہنگی ہیں وہ چیزیں. آپ کمپیئر کریں KFC کی ڈیلز کے ساتھ, مطلب وہ نٹس کو, جو بادام ہیں اور باقی چیزیں ہیں, انجیر ہے, اس کے کتنے فائدے ہیں, کھجور ہے, تو موازنہ کیا جائے تو کوئی فرق تو نہیں ہے پرائسز میں. لوگوں نے ایک ہوا بنایا کہ نہیں وہ تو بہت مہنگا لائف سٹائل ہے, اگر ہم اس طرف چلے جائیں گے. دودھ بہت مہنگا ہو گیا ہے, تو آل پر 1 لیٹر میرے خیال کو 275 کا مل رہا ہے, اور 1.5 لیٹر جو ہے وہ شاید 350 سے بھی اوپر پہنچا ہوا ہے. تو مہنگا تو اصل میں مجھے لگتا ہے وہ ہے جو دوسری والی سائڈ ہے. علی بھائی, گزارش ہے کہ اگر تو ہم سنت پہ عمل کریں تو ہمارے بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. نبی نے فرمایا کہ اگر کسی کو کھانا کھانا ہے تو وہ اتنا کھائے کہ جس سے کمر سیدھی رہے. اگر زیادہ ہی کھانا ہے تو 3 حصے کر لے. صحیح. پیٹ کا ایک حصہ ٹھوس غذا کے لیے رکھ لے, پانی کے لیے رکھ لے, ایک سانس کے لیے رکھ لے. صحیح. یہی ہمیں رہنمائی ملی نا. ایسے ہی. تو آپ یہ مجھے بتائیں کہ اگر تیسرا حصہ لیتے ہیں تو وہ آرگینک چیزیں اگر لیں, مہنگی بھی ملیں بالفرض ایز کمپیئر ٹو جو آرٹیفیشل ہیں. صحیح. تو وہ سنت کے مطابق کھائیں گے تو وہ آپ کے لیے افورڈیبل رہے گی. ٹھیک. ہم لوگ کوانٹٹی جو ہے نا وہ زیادہ لیتے ہیں, اسٹفنگ کرتے ہیں, تو جب کہ بھوک ابھی باقی ہو تو چھوڑ دینا چاہیے. صحیح. تو یہی چیزیں ہمیں more than enough ہو جائیں گی. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن یہاں تو بفیز چل رہے ہیں, اور رمضان میں بفے ڈیلز ہر ہوٹل لانچ کر دیتے, تو بفے رمضان کے حوالے سے تو خیر ہمارے مسلمان سوسائٹی کا ایک بہت خوفناک بیہیویئر ہے. میں خوفناک ہی اسے کہتا ہوں کہ روزہ جب رکھتے ہیں سحری کے وقت, تو یہ سوچ کے کہ اب رات کو کھانا ہے تو دبا کے کھاتے ہیں, اور جب افطاری کرتے ہیں تو یہ سوچ کے کہ صبح سے کھایا ہوا ہے تو پھر دبا کے کھاتے ہیں. دونوں دفعے ہم سنت کو بالاطاعت رکھتے ہیں. صحیح. معمول کے مطابق کھانا چاہیے, اور یہ تو رویہ ہونا نہیں چاہیے. جہاں تک بفے کا تعلق ہے, اس سے تو ہماری سوسائٹی کا بالکل ہی اخلاقیات ہی تباہ کر دی. کبھی آپ دیکھیے جا کے ہوٹلوں میں کہ وہ وہاں پہ کیا صورتحال ہوتی ہے. یعنی بفے میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کھانا کھانے آئے ہیں. صحیح. بلکہ آپ ٹائمنگ دی ہوتی ہے کہ اس ٹائم سے لے کے اسٹارٹنگ سے لے کے اینڈنگ ٹائم تک ایسے ہی ہے, مکمل وہاں پہ لوگ بیٹھتے ہیں جب تک وہ ٹائم ختم نہیں ہوتا. تو اتنا ٹائم کھاتے رہتے ہیں. ہماری طب نے ہمیں بہت اچھی رہنمائی دی کہ گوشت کے حوالے سے, کہ ایک تو یہ کہ ہمارے یہاں ایک سورس ہے گوشت کا جو ہم اسے زمینی کہتے ہیں. صحیح. جو زمین کے اوپر جانور ہیں. جی. اور ایک ہوائی سورس ہے. صحیح. جیسے ہم پرندے, طیور, ہاں پہ پرندے کہتے ہیں, اور ایک آبی ہے. یہ 3 ہے. طب یہ کہتی ہے کہ ان دونوں کا بھی کبھی اجتماع ایک وقت میں پیٹ میں نہیں ہونا چاہیے. اچھا. تو اگر کسی نے ایک بکرے کا گوشت کھایا ہے, مٹن, اچھا, اس کے ساتھ اسے نہیں چاہیے کہ وہ بٹیر ساتھ کھائے. اچھا. اور اس کے ساتھ فش نہیں کھانی چاہیے. صحیح. اب اس میں حکمت کیا ہے؟ ہوتا یہ کہ اس کو جب ڈائجسٹ کیا جاتا ہے تو اس کے لیے ڈائجسٹو انزائم جو باڈی میں آتے ہیں وہ ڈفرینٹ نوعیت کے ہوتے ہیں. اتنا زیادہ اوور برڈن کرتی ہے ہمارے ڈائجسٹو سسٹم. صحیح. صحیح. اس سے طب منع کرتی ہے. بالکل ٹھیک. کہ ایک ہی پیٹ میں ایک ہی وقت میں زیادہ انواع و اقسام جو ہے نا وہ اس کا اجتماع کرنا, آپ اس سسٹم کو آپ یہ کہہ لیجیے کہ کرپٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسے ہی. جس طرح آپ کسی کمپیوٹر کے اوپر بہت زیادہ
جب براؤزنگ کر دیتے ہیں تو آپ کی ریم کی کیپیسٹی سے بڑھ جائے نا تو سسٹم سلو ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے. اسی طرح انسان کا ڈائجسٹو سسٹم سلو ہو جاتا ہے, اور جب سلو ہوتا ہے نا تو یہ صحت کی طرف نہیں جاتا, بیماریوں کی طرف ہی جاتا ہے. ایسے ہی. اور ہماری تو کوشش ہوتی ہے وہ ہوٹل سلیکٹ کریں جہاں بڑا واسٹ مینیو, ہاں جی, ہر چیز ہی مل جائے, مچھلی بھی مل جائے, بکرا بھی مل جائے. اس لیے کہ ہم کھانا جو کھاتے ہیں نا وہ ایک دشمنی کا انداز ہوتا ہے کہ جو ڈشیں پڑی ہوئی نا اب یہ باقی نہ بچیں. صحیح. تو یہ رویے غلط ہیں. بالکل ٹھیک. اس لیے یہ رویے ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے. اچھا, یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک مشہور ہے بات کہ ناشتہ دبا کے لنچ بس نارمل تھوڑا بہت, اور بلکہ نہیں, لنچ اس سے تھوڑا سا کم کر لیں, ڈنر سب سے کم ہو اور جلدی ہو جائے. یہ بات بالکل ویلڈ ہے؟ نہیں, بالکل نہیں, کسی بھی لحاظ سے, نہ طبی لحاظ سے نہ فطری لحاظ سے. اچھا. کھانا بھوک لگے تو کھانا چاہیے. اچھا ٹھیک. کھانا بھوک لگے تب کھانا چاہیے. صحیح. یہ ریکوزیشن کے آپ یہ بتائیے کہ کسی بھی فیکٹری میں, کسی بھی ادارے میں کوئی چیز اس وقت تک اسٹور سے ڈسچارج نہیں ہوتی جب تک ریکوزیشن نہ آئے. ایسے ہی. تو ہماری باڈی کے اندر سے ریکوزیشن تو آ نہیں رہی. وہ تو ہماری اپنی پلاننگ ہے. صحیح. کہ بھائی آج ساری فیملی نے پروگرام یہ بنایا ہوا ہے کہ ہم نے باہر جا کے بھٹورے کھانے آج. تو ٹھیک ہے جی, سب نے بنایا ہوا ہے, مجھے بھی جانا پڑے گا, میں بھی کھاؤں گا. مجھے اپنی اندر کی ریکوائرمنٹ کو دیکھنا ہے کہ میرے اندر سے کیا یہ چیز اٹھ رہی ہے کہ نہیں. اگر میری طبیعت کے اندر فطرت غالب ہے تو میں اسی کو فالو کروں گا. صحیح. اور اگر فطرت غالب نہیں ہے, لالچ ہے کہ نہیں یار دوبارہ تو پتہ نہیں سال بعد دوبارہ بھٹورے ملیں گے تو آج دبا کے کھانے ہیں, صحیح, یہ فطرت کے اگینسٹ ہے. اسی طرح ہم روزمرہ معمولاتی زندگی میں بھی ایسے کرتے ہیں کہ آج آپ نے آؤٹ آف اسٹیشن جانا ہے تو آپ 2 پراٹھے کھا کے جا رہے ہیں کہ دوپہر کا موقع ملے نہ ملے. تو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ وہ آپ کو رات تک انرجی دے گا. صحیح صحیح. آپ کا میٹابولزم ہی ویک ہو جائے گا. بالکل ٹھیک. اتنا زیادہ اسٹفنگ آپ نے کر لی, وہ کوالٹی آف ڈائجیشن ویسی نہیں رہے گی. ایسے ہی. اس کے برعکس اگر آپ نے اپنی طبیعت کے مطابق کھایا ہے تو آپ کو زیادہ انرجی پرووائڈ کرے گا. تو پھر تو یہ بچے ٹھیک کہتے ہیں. اکثر بچے شکایت کرتے ہیں ہمارے پیرنٹ صبح صبح ہی ہمیں سب کچھ پلا دیتے ہیں, کھلا دیتے ہیں کہ تمہارا اسکول میں ٹائم اچھا گزرے. وہ کہتے ہیں ہمارا دل ہی نہیں کر رہا. یہ بالکل یہ زیادتی کرتے ہیں, وہ پیرنٹس زیادتی کرتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے کہ ایسے پیرنٹس جو خاص طور پہ چھوٹے بچوں کی عمر میں وہ سوچتے ہیں کہ بچے کو سادہ روٹی ملے ہی نہ, پراٹھا ہی ملے اس کو, اس کی ہیلتھ بہتر ہو جائے گی. آپ دیکھ لیجئے ان کی نہ کلر کمپلیکشن اچھا ہوگا, صحیح, نہ وہ ہیلدی نظر آئیں گے. صحیح. اسٹفنگ نہیں کرنی چاہیے. بچے کی تربیت پہلی چیز یہی ہے کہ وہ اس کے مطابق کریں جو وہ چاہتا ہے. اچھا, اب یہ کہ اب آپ چاہتے ہیں یا پیرنٹس یہ چاہتے ہیں کہ بچہ ہر چیز کھائے, بڑی اچھی بات ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک چیز کو رد کر رہا ہے, صحیح, آپ اس چیز کو اس کو ٹیسٹ کروائیں. ٹھیک, سمپل. 2 ہفتے ٹیسٹ کروائیں, 3 ہفتے ٹیسٹ کروائیں. ہیومن نیچر ایک ایسی چیز ہے کہ جو وقت کے ساتھ اس میں تبدیلی آ جاتی ہے. کبھی شاید آپ نے بھی ٹرائی کیا ہو کہ اگر آپ بلیک کافی پینا شروع کریں تو پہلے ہفتہ تو آپ کو بڑی کڑوی لگے گی, بری لگے گی. ایسے ہی. اور 1 ہفتے کے بعد وہ آپ کو اتنی اچھی لگے گی کہ کبھی آپ اس کے پاس میٹھا لے کے نہیں جائیں گے اور دودھ بھی نہیں ڈالیں گے اس میں کہ نہیں یا تو بلیک اصل وہی بہت اچھی ہے. ٹیسٹ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. بالکل ایسے. تو بچوں کو اگر اسکول جانے سے پہلے جو لوگ ایسے کرتے ہیں وہ ان نیچرل بیہیویئر ہے. صحیح. کوشش اس وقت بھی یہ کر دینی چاہیے کہ اگر دودھ پلا کے اگر دودھ پیتا ہے یا کوئی جوس لیتا ہے یا کوئی پھل تھوڑا سا لے لیتا ہے جو جو اس کی طبیعت مانتی ہے, بالکل ٹھیک, لیکن اس کی طبیعت ایسا نہ ہو کہ وہ نگٹس مانگے, ایسا نہ ہو کہ وہ جنک فوڈ مانگے. کیونکہ کیونکہ آپ نے ٹی وی سے اور گیجٹ کے ذریعے اس کو جو پیغام دیا ہوا ہے نا اس کی نیچر کو خراب کر دیا ہوا ہے. اب وہی چیزیں وہ کھا رہا ہے کہ جو کارٹون کھا رہے ہیں, اب وہی چیزیں وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے جو وہ کمرشل ایڈس کے اندر دیکھ رہا ہے. تو یہ اس چیز کا ہونا چاہیے کہ وہ نیچر پہ پہلے اسے لے کے آئیں, پھر نیچر کے مطابق. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک, انٹرسٹنگ. اچھا, یہ آج کل کافی ایک ٹرینڈ ہے کہ ڈائٹیشینس ان کے پاس لوگ جاتے ہیں, پورا پلان بنتا ہے ڈائٹ کا. پھر جمز ہیں ایسے کھلے ہوئے جو آپ کو ڈائٹ پلان بھی بنا کر دیتے ہیں, پراپر ایکسرسائز کی طرف بھی لاتے ہیں. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہو؟ ایک اچھا میرے خیال اچھی کوشش ہے ان لوگوں کی
ڈائٹیشینس اچھا کام کر رہے ہیں اور یہ جو کیلوری کاؤنٹ ہوتا ہے پھر کیلریز کے مطابق ہر چیز دیکھی جاتی ہے، یہ کیسا ہے؟ کوئی بھی سوچ ہو اس میں 100% ہم اس کی مخالفت نہیں کر سکتے. صحیح. اچھی چیز کو ہمیں نکالنا پڑتا ہے. جہاں تک تعلق ہے یہ کیلوریز کاؤنٹ کرنے کا، کچھ ایسے مریض ہوتے ہیں وہ اوبیسٹی کا شکار ہیں. صحیح. وہاں پہ یہ چیز فائدہ مند ہے. صحیح. لیکن ایک نارمل آدمی کے لیے اس کا فائدہ نہیں نظر آتا. اچھا. اس لیے کہ وہاں دیکھا جاتا ہے ہم نے مزاج. ویسے تو ایک وہاں بھی جو اوبیس لوگ ہیں ان میں بھی دیکھا جاتا ہے، لیکن وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ کیلوریز اگر آپ کم کرنا شروع کر دیتے ہیں نا تو وہ ڈیفینیٹلی وہ ریڈکشن کی طرف یا اس کی ویٹ لوز کی طرف ہو جاتا ہے. جی. لیکن یہ عام لوگوں کو جو آتے ہیں نا جم میں آتے ہیں ان کو دیتے ہیں، یہ چیز فائدہ مند نہیں ہے. اچھا. کیوں فائدہ مند نہیں ہے؟ کہ ایک شخص ہے مزاجی اعتبار سے، یا وہ اس کی، میں مزاج کو بھی ایک لمحے کے لیے الگ کر دیتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو، آپ کے ناظرین کو مزاج کا شاید پتہ بھی نہیں چل سکے گا کہ کس چڑیا کا نام ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص غصہ بہت کرتا ہے. صحیح. اور ایک شخص ٹھنڈے دماغ کا ہے. بالکل. اب کیا دونوں کے لیے ایک ہی چارٹ ہوگا؟ صحیح. غصے والے شخص جو بہت غصہ کرتا ہے اس کو اگر ڈائٹیشین نے کہا جی کہ آپ نے کافی انٹیک بڑھا دیں تاکہ یہ آپ کی فیٹس کو برن کرے گا، وہ اگر لے گا نا تو جہاں پہ وہ کسی کو صرف گھوسوں سے مارتا ہے نا ہو سکتا ہے وہ جان سے مار دے. صحیح. تو اتنی اسے ہائپر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بعض اچھا جو لوگ ٹھنڈے مزاج کے ہیں اب ان کو کیا جائے وہ فائدہ دے سکتا ہے. اس کی میں مثال ایک اور دے کے واضح کرتا ہوں کہ کئی لوگ ہیں کہ رات جب سارے دن کا کام سے تھکتے ہیں نا تو وہ سوچتے ہیں کہ ہاٹ ڈرنک لے لیا جائے. وہ چائے یا کافی پی لیتے ہیں تو انہیں نیند آ جاتی ہے. صحیح. اور کچھ لوگ ہیں کہ وہ سورج ڈھلنے کے بعد ہی پی لیں تو وہ نیند غائب ہو جاتی ہے. اور وہ ایک شخص رات 12 بجے پیتا ہے تو اس کی نیند اسے فوراً آ جاتی ہے. ایک مغرب کے قریب پیتا ہے تو اس کو رات کی نیند اڑ جاتی ہے. ایسے ہی. کیا وجہ ہے؟ اس کی باڈی کی ڈیمانڈ کچھ اور ہے. صحیح. کیونکہ جو نیند ہے یہ آتی ہے کچھ سکون کی حالت میں. سکون اگر نہ ہو، ذہنی طور پہ پریشانی ہو، تب بھی نیند نہیں آتی. بالکل. تو یہ سکون یعنی اگلا سکون حاصل کرنے کے لیے، سکون میں جانے کے لیے ابتدائی سکون کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل صحیح. اس لیے ہمارے ہاں یہ جو ایک ٹرینڈ چل گیا ہے کہ جو جم میں جانا. اب اس سے ایک اور انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جم میں جانے کے لیے کبھی ہم نے سوچا کہ جم میں کون لوگ جاتے ہیں؟ جم میں وہ لوگ جاتے ہیں کہ جو لوگ مشقت سے گھبراتے ہیں. اچھا. قرآن کریم کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ انسان کو مشقت کے لیے پیدا کیا گیا. ذرا آپ غور کریں کہ انسان کی طرز زندگی کیا تھی جب ابتدائی دور پہ انسان دنیا پہ آیا، اور کچھ چیزیں فطرت نے ساری کی ساری مشقت کی روزمرہ کے معمولات میں رکھی تھیں. صحیح. آج بھی اب ہم دیکھیں تو ہم لوگوں نے کیا کیا کہ مشقت والی تمام چیزیں اپنی زندگی سے نکالتے گئے. صحیح. پہلے ہم روئی کے گدے پہ سویا کرتے تھے. روئی کے گدے سے پہلے بھی ایک چارپائی تھی جسے اچھی طرح کس کے سوتے تھے. پھر روئی کا گدا آ گیا، پھر اس کے بعد فوم کا میٹرس آ گیا، پھر اس میں سپرنگ آ گئے، پھر اس میں جیل آ گئی، پھر اس میں ببلز، کیا کچھ اس میں وہ کیا ہوتا گیا کہ آپ کا کمفرٹ لیول انکریز ہوتا گیا. صحیح. اچھا، آپ گاڑی میں بھی اے سی، گھر میں بھی اے سی، دفتر میں بھی اے سی. اب کیا ہوا کہ آپ کے اندر وہ ٹالرنس ختم ہو گئی. اب یہ بندہ مشقت نہیں کر رہا. اربن ایریا کا یہ بندہ ہے جو صبح شام کے اس کے معمولات ہیں، خاص طور پہ جو ایلیٹ کلاس ہے، ان کی زندگی سے مشقت نکل گئی. ان کی مشقت اب ہے پیسے دے کے کسی جم کی ممبرشپ لیں اور مشقت کریں پیسے دے کے. صحیح. مشینوں پہ جا کے مشقت کرنی پڑتی ہے. صحیح. تو فطرت مشقت تو لیتی ہے آپ سے. بالکل صحیح. آپ فری میں کر دیں گے
وہ آپ کے باعث اجر بھی ملے گی، باعث اجر بنے گی. آپ روزمرہ کے جو کام کرتے ہیں، اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں، اوبیسلی اس میں جسمانی مشقت ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. خواتین دیکھیں کہ گھروں میں جب کھانے وانے بنایا کرتی تھی خود، صحیح، تو وہ کیا تھا، وہ جسمانی مشقت تھی. ایسے ہی. بلکہ مجھے یاد ہے کہ ہمارے جو بزرگ خواتین تھیں وہ کہا کرتی تھی یہ میری جسم کا صدقہ ہے. اگر میں خود اپنے ہاتھ سے روٹیاں پکا کے دیتی ہوں غریبوں کو تو یہ میرے جسم کا صدقہ ہے. تو سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ سے وہ سوت بنا کے، تو وہ کہتی تھی کہ اپنے ہاتھ سے میں صدقہ کر رہی ہوں. تو جان کے صدقے ہوتے ہیں یہ. تو آج کل تو جب سے خاص طور پہ یہ لائف سٹائل میں یہ گیجٹس آئے اور یہ آئی ٹی نے ہماری زندگی بدل کے رکھ دی، اس سے کیا ہوا کہ اب سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیویٹیز ہیں، اور اس کے لیے کوکنگ کے لیے کوک رکھا ہوا ہے، یہ ملازمہ پانڈا بھی ہے. ہاں، فوڈ پانڈا بھی. اس لیے تو وہ مشقت اب کہاں رہی، وہ مشقت اب جم میں جانے کے لیے مجبور کر رہے ہیں. صحیح. تو یہ مجبوری جو ہے نا، یہ ہم خود لے گئے اپنے آپ کو اس جگہ پہ کہ وہ نیکی کے کام چھوڑ کے اب پیمنٹ دے کے تو ہم وہاں پہ جا کے مشینوں کے اوپر مشقت کر رہے ہیں. یعنی آپ کی باتوں سے میں یہ سمجھاؤں کہ انسان کے اندر شاید کچھ الارمز ہیں کہ اس کی طبیعت، اس کا مزاج اسے خود بتا دے گی کہ وہ کیا کھانا چاہ رہا ہے یا اس کی باڈی کے لیے کیا ٹھیک ہے. اور ہر انسان کی ڈفرینٹ ایک ڈیمانڈ ہے. تو مے بی سب تو نہیں ایسا، لیکن یہ کہ کچھ ڈائٹیشنز میں بھی یہ مسٹیک کرتے ہوں کہ ایک ہی فارمولا یا ایک ہی سارا وہ پلان ہر انسان پہ ہی جو ہے وہ اپلائی کر دیں. تو یہ جو آپ نے کہا کہ اندر سے ایک ہمارا سسٹم ایسا ہے کہ ہمیں خود پتہ لگ جاتا ہے، وہ سسٹم لیٹ سے کوئی کہتا ہے کہ مجھے کریونگ پیسٹریز کی ہو رہی، کیک کی ہو رہی، تو وہ بھی اندر کا سسٹم بول رہا ہے یا وہ کیا ہے؟ ہاں ڈیفینیٹلی، اگر کسی شخص کو یہ کریونگ ہو رہی ہے کہ مجھے پیسٹری کھانی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ طبی نقطہ نظر سے کہ اس کے اندر یبوست ہے. اچھا، خشکی اس کے اندر بڑھ چکی ہے، اب وہ کریمی چیز کھانا چاہ رہا ہے. صحیح. اگر وہ دیہاتی ہے تو وہ کہے گا جی میں تو گھی کا ایک چمچ پی لیتا ہوں. صحیح. اور اگر وہ شہر کا علاقے کا ہے تو وہ کہے گا جی میں تو اپنی پسندیدہ بیکری کا جا کے وہ چیز کیک کھاؤں گا یا دوسری. تو دیکھنا یہی ہے کہ کیا وہ فطرت کے اوپر ہے کہ نہیں. صحیح. اگر اسے ویسے ہی یاد آ گیا اس کا ذائقہ، کیونکہ آج کل کا جو دور ہے نا، اس میں ایک اور بہت بڑی کمرشلزم اس میں ہے کہ ان چیزوں کے اندر ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں کہ جو انسان کی اندر اس کے احساس کو بیدار کرتی ہیں. کریونگ سے کہتے ہیں. میرا ایک پیشنٹ تھا، مسلسل وہ 3 سال سے برگر کھاتا تھا. اچھا، مسلسل ڈیلی وہ گھر کا کھانا کھاتا ہی نہیں تھا. اچھا میں اسے بڑا حیران تھا کہ تم اسے بور نہیں ہوئے؟ وہ کہتا ہے نہیں، مجھے اسی کی جب بھوک لگتی ہے تو مجھے یاد ہی آتا ہے. وہ اسی کمپنی کا وہ برگر کھاتا تھا اور اسی کے پاس جاتا تھا. اب یہ کیا وجہ ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ انسان تو بڑا تنوع پسند ہے. صحیح. انسان تو بور ہو جاتا ہے. بالکل. آپ کسی کو مسلسل اگر چاول کھلائیں تو اس سے بور ہو جائے گا. آپ لسی ناشتے میں روزانہ نہیں پی سکتے، ایک جیسی خوراک روزانہ آپ کھا نہیں سکتے. لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ 3 سال سے ایک ہی ٹائپ کا برگر کھا رہا ہے؟ وہ کیوں کھا رہا ہے؟ اس کے اندر ایک ایسی چیز پائی جاتی ہے کہ جو اس کو احساس دلاتی ہے کہ یہ جس طرح ہم ایڈکشن کہتے ہیں اس کو. صحیح، بالکل صحیح. بیسیکلی یہ ایڈکشن ہوتی ہے. جس طرح کے جو لوگ نشہ کرتے ہیں وہ کیا ابھی اپنے نشے سے فیڈ اپ ہوئے ہیں، انہیں تو ڈیلی چاہیے. بالکل. انہیں اندر سے ڈیمانڈ. تو یہ اندر کی ڈیمانڈ فیک بھی ہوتی ہے، ریئل بھی ہوتی ہے. صحیح. تو ریئل ڈیمانڈ اسی کے اندر ہوگی کہ جو فطرت کے اوپر قائم ہوگا. بالکل ٹھیک. اور جس کی فطرت پرورٹڈ ہے وہ کہاں پہ؟ یعنی فطرت کے جو لائف سٹائل ہے، پروفیٹک لائف سٹائل، جو ڈائٹ پروفیٹک ڈائٹ ہے، پھر یہ کہ جلدی سونا، صبح اٹھنا اور فطرت کے مطابق عمل کرنا، پھر جیسے نماز میں سمجھتا ہوں وہ عمل انسان کی فطرت میں ہے، اللہ کے آگے جھکنا، سجدہ کرنا، وہ سارا. اچھا، کچھ حکیم جو ہیں آج کل آپ کو پتہ ہے، ویسے حکمت کی بات کی جائے تو میں آپ کو نوجوانوں کا ایک مائنڈ سیٹ بتا رہا ہوں کہ ان کے مائنڈ میں صرف ایک ہی ٹاپک آتا ہے جب حکمت کی بات، اور وہ مردانہ کمزوری ہے کہ بس یہی حکمت ہے. تو کافی حکیم آپ کو پتہ ہے کچھ پروڈکٹس بھی دیتے ہیں، جیسے کچھ تو نیچرل ہیں، جیسے اجوا کھجور بہت زیادہ کھانے کو کہتے ہیں. وہ حدیث بھی آتی ہے کہ 7 اجوا کھجور ڈیلی جو کھاتا ہے تو جادو
کے حوالے سے آتا ہے، سحر سے protection، جادو سے محفوظ رہتا سحر ہے۔ سے محفوظ رہتا ہے۔ پھر اسی طرح کلونجی، اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس میں ہر بیماری کا جو ہے وہ علاج ہے، تو کئی لوگ بہت زیادہ کلونجی کھاتے ہیں۔ تو یہ جو حکمت ہے وہ ایگزیکٹلی کیا ہے کہ بس لوگوں کو سننا، ڈائٹ کی ترغیب دینا، یا انہیں یہ بھی دیکھنا، کوانٹٹی بھی بتانا، اور یہ مزاج دیکھ کر بتانا کہ کس نے کھانا ہے کس نے نہیں کھانا ہے، کیونکہ بہت سی چیزیں ریکمینڈ کی جاتی ہیں۔ وہی سابقہ بات ہے نا کہ فطرت جو ہے نا جی، وہ آپ کی بہترین رہنما ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ صحیح۔ تو احسن تقویم کیا ہے کہ اگر تو یہ ڈپینڈنٹ ہوا کسی کا، حکیم کا، یہ جسم اگر کسی معالج کا ڈپینڈنٹ ہے تو اس کا مطلب یہ آسان تو نہیں ہے۔ کس وقت ضرورت پڑتی ہے اس کو؟ ایمرجنسی میں۔ صحیح۔ یعنی ایمرجنسی میں بھی کچھ ایسے پارٹ ہے کہ جس میں دیکھنا ایک بچہ ہے، یہ آسانی تقویم سے اب یہ مراد لیا جائے جی کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس وقت تو بڑا وہ ڈپینڈنٹ ہوتا ہے، تو مقصد یہ نہیں کہ اوور آل دیکھا جاتا ہے۔ تو آسانی تقویم سے ہمیں یہی رہنمائی ملتی ہے کہ انسان اگر فطرت کے اوپر قائم ہے نا تو پھر تو اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اب جہاں تک یہ ہمارے روزمرہ کے جو معمولات ہیں، جب یہ فطرت سے ہٹ جاتے ہیں نا تو پھر انسان ایسی حکیموں کو ڈھونڈتا رہتا ہے۔ آپ یقین کیجئے کہ پھر وہی اگین میں کہوں گا کہ کمرشلزم ایسا چھایا ہوا ہے حکامہ کے اوپر، خاص طور پہ یہ لیبل لگا ہوا ہے کہ وہ سیکس کی ادویات دیتے ہیں، اور جو نوجوان نسل اگر ڈیمانڈ کرتی ہے اس چیز کی تو وہ طاقت کی۔ آپ کے شاید علم میں ہے کہ دیکھیے کہ طاقت ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا ٹاپک ہے کہ طاقتور آدمی بھی مزید طاقت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ کوئی آپ مجھے بتائیں ایسا بندہ ہے کہ جو طاقت پہ فل سٹاپ لگانا چاہتا ہے؟ بالکل صحیح۔ وہ کہتا ہے میں اور طاقتور ہو جاؤں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے مارکیٹ میں انرجی ڈرنک اویلیبل ہیں۔ انرجی ڈرنک کا پہلے کانسیپٹ تو نہیں تھا نا، ایسے یعنی یہ انرجی ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ آپ جتنا چاہیں کما سکتے ہیں۔ سیکس ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس سے آپ جتنا چاہیں کما سکتے ہیں۔ صحیح بات۔ لیکن یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم اس لحاظ سے ترتیب دیا کہ اس کی تمام ضروریات، ایک اس کے اپنے جسم کی بقا ہے، ایک اس کی نسل کی بقا ہے۔ یہ جو سیکس کا تعلق ہے اس کے اپنے جسم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ صحیح۔ یہ اس کی اگلی نسل کی بقا کے لیے ہے۔ صحیح۔ تو اس کے لیے اگر تو انسان گندم کھا رہا ہے انف، اچھا، اس کی سیکس اسی سے پوری ہوگی۔ صحیح۔ دیکھیے ایک اور نقطہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جو عوام کے مسائل ہوتے ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ بہت عام رکھتے ہیں جی، اس کا علاج، اس کی ضروریات بہت عام ہوتی ہیں۔ ایسے ہی جو خواص کی بیماریاں ہوتی ہیں اس کا کہیں ہو بھی جائے تو کہ مذائقہ نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ تو عام پرابلم ہے نا لوگوں میں۔ تو اگر آپ کا میٹابولزم ٹھیک ہے، کھانا پینا معمولات کے مطابق ہے، اور صحیح جسم میں آپ کا جو غذا ہے صحیح جسم کا حصہ بن رہی ہے، صحیح، تو کبھی سیکسول ویکنیس نہیں ہوگی۔ صحیح، کسی حکیم کے پاس نہیں جانا پڑے گا۔ بالکل ٹھیک۔ اور پھر حکیم اگر یہ کہ جی کہ اس پہ کستوری، امبر، زعفران اور یہ قیمتی اجزاء اس نے ڈالے ہوئے ہیں، صحیح، تو بعض جگہ پہ ضرورت پڑتی ہے لیکن کم جگہ پہ ایسی ضرورت پڑتی ہے۔ ہر ایک کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ ہوتی ہے، اس سے انکار نہیں ہے۔ شفاعت اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں رکھی ہوئی ہے، قیمتی میں بھی رکھی ہوئی ہے، سستی چیزوں میں بھی رکھی ہوئی ہے۔ صحیح۔ لیکن اس کے لیے معالج سے اور صحیح معالج سے رابطہ کرنا ضروری ہے۔ جس طرح آپ نے فرمایا کہ اب کلونجی کھانے کا جو طریقہ کار ہے، ایک شخص مزاجی اعتبار سے حرارت کی طرف اس کا مزاج ہے، اور کلونجی تیسرے درجے کی گرم خشک دوا ہے، اگر وہ کھائے گا تو اس کی حرارت میں اور اضافہ ہوگا۔ صحیح۔ تو اب یہاں پہ ضرورت ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اس میں ہر مرض کی شفا ہے۔ صحیح۔ اب یہاں پہ جو مزاجن ہار لوگ ہیں، گرم مزاج کے لوگ ہیں، ان کے لیے پھر شفا کیسے حاصل کی جائے گی؟ اب اس کے لیے جو ایک صحیح معالج ہوگا وہ اس کے ساتھ بلینڈ کرے گا۔ اوکے۔ کس چیز کا؟ اسق بول ہے، صحیح، مزاجن سرد ہے، صحیح،
یہ رہنمائی ہماری طب بھی دیتی ہے, ہماری شریعت بھی دیتی ہے. بالکل ایسے ہی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربوز اور کھجور کا ملاپ ہمیں بتایا, اور کیوکمبر کا بھی آتا ہے, کیوکمبر کا بھی آتا ہے. اب دیکھیں ایک چیز ٹھنڈی ہے اور ایک چیز مزاجن گرم ہے. صحیح. اسی طرح کلونجی اگر جو شخص مزاجن گرم ہے وہ اس نے بھی کھانی ہے, اس نے بھی اس حدیث سے اور اس سے استفادہ لینا ہے, تو کیسے ممکن ہے صحیح کہ اس کے ساتھ وہ کوئی بارد چیز ملائے گا؟ یہ چیز کون اسے بتائے گا؟ جو پروفیشن سے اس کا تعلق ہے. صحیح. تو ایسی صورت میں پروفیشنل لوگوں سے رابطہ کرنا چاہیے جو صحیح علم رکھتے ہیں, تو اپنے طور پہ نہیں کھاتے رہنا چاہیے. بالکل. پھر اس سے سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ نہ کرے شیطان اس انسان کو بھٹکا دیتا ہے کہ یہ دیکھو تم حدیث پہ عمل کیا تھا تو تمہاری تو بیماری اور بڑھ گئی ہے. ایسے ہی. تو وہ شیطان پہ اس کو موقع نہیں ملنا چاہیے. بالکل ایسی. اچھا اگر میں آپ سے پوچھوں کہ باہر کا کھانا, فاسٹ فوڈ, جی, اس کے بارے میں آپ کی کیا دو ٹوک رائے, تاکہ ایک کلیئر میسج سب کو چلا جائے کہ کھانا چاہیے یا کم کھانا چاہیے یا بس سیف ہے, ٹھیک ہے, اٹس فائن؟ نہیں, میرے خیال میں سے تو بالکل نہیں کھانا چاہیے کوئی بھی باہر کا کھانا. کوئی بھی باہر کا کھانا مجبوری کی حالت میں, جس طرح آپ نے ابتدا میں بات کی تھی طیب خوراک کے بارے میں پرسنلی اسے سی گریڈ میں لے جاتا ہوں. باہر کے کھانا, ہاں, کوئی بھی ہوٹل ہو, بڑا ہوٹل, سی. اچھا دیکھیے, دو چیزیں اس میں بیسک ہیں. ایک تو یہ کہ جو چیزیں اس میں استعمال کی جاتی ہیں, جو اس میں یہ مسالے استعمال کیے جاتے ہیں, ٹیسٹ انہانسر کے طور پہ چیزیں اس میں ڈالی جاتی ہیں, وہ ساری کی ساری چیزیں پریزرویٹو ان میں انوالو ہوتے ہیں, فریش نہیں ہوتی. ایسے ہی اگر ہم لوگ دیکھیں, تھوڑا سا ماضی کی طرف جھانکیں, تو ہمارے یہاں کیا ہوا کرتا تھا کہ نمک کی ڈلیاں آتی تھیں, اس کو خود گھر میں نمک بنا دیا کرتے تھے. ثابت مرچ آتی تھی, گھر میں اس کو صاف کر کے خود تیار کیے جاتے تھے. اب سہولت کی طرف آگے بڑھتے گئے, اب وہ ڈبہ کھولتے ہیں. اب ڈبے میں کیا ہوتا ہے, 6 مہینے سے فیکٹری سے چلی ہے چیز, سال سے چلی ہے, اس پہ ایکسپائری لکھی ہوئی ہے 2 سال کی. ہم سمجھتے ہیں کہ 2 سال کے اندر یہ بڑی محفوظ ہے. محفوظ اسے کس نے کیا ہوا ہے؟ اس کے اندر تو کیڑے پیدا ہو سکتے ہیں. ثابت پڑی ہوگی تو شاید بچی رہے گی, لیکن پاؤڈر فارم میں ہوگی تو اس میں تو کیڑے پیدا ہوں گے, تو وہ اس میں پریزرویٹو ڈالے جاتے ہیں. وہ پریزرویٹو اننیسیسری ہمیں کھانے پڑتے ہیں. اگر میں کسی شخص کو یہ کہوں کہ آپ اتنا بینزوئک ایسڈ, سوڈیم بینزوئٹ, سٹرک ایسڈ آدھی چمچ صبح دوپہر شام لے لیا کریں, یا دن میں 1 دفعہ لے لیا کریں, کوئی لے گا؟ یہ پریزرویٹو ہے, لیکن وہ لے رہے ہوتے ہیں ہم. وہ ان چیزوں میں, فاسٹ فوڈ میں جتنی بھی چیزیں استعمال ہوتی ہیں, یسٹ بنانے کے لیے جو چیزیں استعمال کی جاتی ہیں, حتیٰ کہ اب ان پروڈکٹ کے اندر ریسائیکل چیزیں آ رہی ہیں. اگر آپ نیٹ پہ جائیں تو جو پیزا کی ڈو بنانے کے لیے جو چیزیں استعمال کی جاتی ہیں وہ ریسائیکل ہیں. اچھا, گاربیج سے آپ مجھے بتائیں کہ چیزیں اٹھا کے وہاں سے کچھ چیزیں نکال کے پروسیس کر کے اگر فوڈ میں شامل کر لی جائیں, طیب تو نہیں رہا. طیب بھی نہیں رہا, اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ کبھی ہم لوگ سوچ ہی نہیں سکتے, طبیعت ہی آمادہ نہیں ہوتی. اس طرح تو ہم کہتے ہیں کہ جو بندہ ہمیں دے رہا ہے, چیز پیش کر رہا ہے, وہ بیئر ہینڈڈ نہ ہو, اس نے گلوز پہنے ہوئے ہوں. میں نے لوگوں کو بیکریز کے اندر جھگڑتے ہوئے دیکھا ہے کہ ہم انسان سے اتنی نفرت کر رہے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں اس کے ہاتھ میں گلوز ہوں گے تو میں چیز لوں گا. اور لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ اس کے اندر جو چیزیں ڈلی ہوئی ہیں وہ ریسائیکل کی ہوئی ہیں. ایسے ہی ہے. بالکل صحیح, بالکل. اچھا, یہ بڑی خوفناک حد تک بے اولادی اور انفرٹیلیٹی ہمارے معاشرے میں بڑھ رہی ہے, بلکہ آل اوور دا ورلڈ گلوبلی. تو کچھ تو دیکھیں ہوا ہے نا, سوچنے کی بات ہے. پچھلے 25 سال میں بہت ریٹ اوپر گیا ہے. اب تو خیر ہائیسٹ لیول پہ جا رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ ٹیسٹ ٹیوب بیبیز اور یہ کافی, یہ بھی ایک بزنس ہی اللہ معاف کرے بن گیا ہے. تو عورتوں میں اگر بات کی جائے, پی سی اوز بہت بڑا ایک مسئلہ دیکھنے میں آ رہا ہے آج کل. مردوں میں اسپرم کوالٹی بہت گر چکی ہے, ٹیسٹوسٹیرون لیول گر چکے ہیں اور باقی ساری چیزیں. تو اس کا تعلق ڈائٹ سے ہی آپ دیکھتے ہیں؟ ہاں علی بھائی, اس کا تعلق 2 چیزوں سے ہے. ایک ڈائٹ سے ہے, دوسرا ہمارا طرز زندگی سے ہے. اور طرز زندگی کا سب سے بڑا جو شاخسانہ ہے وہ ہے ڈپریشن. طرز زندگی نے ہمیں جو چیز تحفے کے طور پہ دی ہے نا,
وہ یہ ہے کہ میں ساتھ والے گھر کی گاڑی دیکھتا ہوں کہ لیٹسٹ ماڈل کی آئی ہے تو میرے کب آئے گی. میرے بچے کہتے ہیں, گھر والے کہتے ہیں کہ یار انہوں نے تو نئے ماڈل کی گاڑی لے لی. تو یہ چیزیں جب میرے اندر وہ کیفیت پیدا کریں گی تو میں تو اپنی موجودہ زندگی سے کبھی سیٹسفائی نہیں رہوں گا. صحیح. اور اس سے سب سے بڑا نقصان کہ میں اللہ سے دور ہو جاؤں گا. بے شک. میرے اندر گلے شکوے پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے کہ یار میں وہ ساتھ والا تو جو جمعے کو مسجد میں جاتا ہے میں تو روزانہ جاتا ہوں. کمپیریزن انسان کرتا ہے نا, بالکل ایک فطرتی بات ہے, کمپیریزن کرتا ہے. نبی نے فرمایا کہ کمپیریزن اگر کرنا ہے تو اب سے نیچے والے سے کرو. کمپیریزن تو انسان نے کرنا ہی ہوتا ہے, صحیح بات, تو نیچے والے سے کر لو. لیکن ہم اوپر والے سے کرتے ہیں, تو اوپر والے سے کرنے سے کیا ہوگا؟ میں اللہ کا ناشکرہ بنوں گا. میں سوچوں گا کہ یار, اور موازنہ میں اپنا حق سمجھوں گا کہ یار اس کے پاس بڑی گاڑی ہے, میرے پاس چھوٹی ہے, تو میں صبح فجر بھی مسجد میں پڑھتا ہوں اور میں 5 وقت نماز ہوں, اور وہ تو ہفتے میں 1 دن جاتا ہے. تو اس لیے موازنے شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر عورتوں میں تو بہت زیادہ ہوتے ہیں. عورتوں میں بھی زیادہ. ظاہر ہے کہ عورت ہو یا مرد ہو, جی اسی کی کریشن ہے. صحیح. بیسک کمپوننٹ تو ایک جیسے ہی ہے نا. ہاں جی. تھوڑا تھوڑا مزاج کا فرق رکھا ہے, تھوڑی سی. صحیح. تو ہم جب ایز اے ہول لیتے ہیں تو ہیومن بینگ کو لیتے ہیں تو یہ عورتوں میں بھی پایا جاتا ہے. صحیح. چونکہ عورتوں کا ایکسپوجر نسبتاً مردوں کی نسبت کم ہوتا ہے. صحیح. تو اس لیے وہ جلدی ٹریپ ہو جاتی ہیں اور وہ جلدی سے کسی ایسے نتیجے پر پہنچ جاتی ہیں کہ بھئی یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے کہ ہمیں یہ چیزیں کیوں میسر نہیں ہیں. صحیح. تو اس لیے یہ انفرٹیلٹی کی بنیادی وجہ, پی سی اوز کی بنیادی وجہ جو ہے نا وہ مینٹل سٹریس ہے, بنیادی وجہ. صحیح. سیکنڈری چیز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو غذائیں کھاتے ہیں, غذا کے اندر جس طرح کی پریزرو چیزیں جا رہی ہیں, جس طرح کہ ہماری غذا کے اندر جو ہے وہ ایسی چیزیں جا رہی ہیں کہ جو ہماری صحت کے لیے بہتر نہیں ہے. ہم صرف پیٹ بھرنے کو, ایک والیوم جو ہے نا اس کو فل کرنے کے لیے ایک ایریا کو وہ چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں. صحیح. تو یہ سارے کا سارا ماحول, ساری کی ساری جو ہماری طرز زندگی ہے نا, اسے فطرت پہ لانے کی ضرورت ہے. آپ یقین کیجئے کہ فطرت کے قریب رہنے والے لوگ, میں نے خود میرے مشاہدے میں ہیں کہ ایک شخص ہے کہ اس نے زندگی 87 سال کی عمر پائی اور انہوں نے کبھی پین کلر نہیں کھائی. اچھا. 87 سال کی عمر تک. میں عینی شاہد ہوں کہ اس بندے نے بڑی اچھی زندگی گزاری. اسے کہا جی کہ میں نے آج تک پین کلر نہیں کھائی. اور اس شخص کا حال یہ تھا کہ وہ چاہے تو فجر کے وضو سے اثر پڑ سکتا تھا. اچھا. اب بلیڈر بھی اس کا اتنا اسٹرانگ. اب آپ یہ دیکھیے کہ کیا ہے طرز زندگی بہت سادہ. جب ضرورت ہوئی پانی پی لیا. ہمارے ہاں تو یہ ہے جی کہ اب پانی بیچنے کے لیے اشتہار بھی لگا دی گیا ہے کہ 6 لیٹر پانی ضرور پیو. پانی میں ہیلتھ ہے. صحیح. پانی کے اندر انرجی ہے, پانی کے اندر زندگی ہے. نو ڈاؤٹ قرآن کریم بھی کہتا ہے پانی کے اندر زندگی ہے, لیکن اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ پانی جو ہے وہ اسی طرح پی لیں, صبح اٹھتے ہی 4-5 گلاس پی لیں یا دن میں پیاس لگے نہ لگے پانی پینا ہے. صحیح. پانی کو بطور علاج معالجین بھی استعمال کرتے ہیں. کئی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے پانی کی جو ہے نا ایکسیسو مقدار دی جاتی ہے, لیکن پبلک کے لیے عام کر دینا یہ کمرشلزم ہے. صرف پانی بیچنے کا ایک طریقہ ہے, ورنہ ہر کسی کو پانی ایسا نہیں پینا چاہیے. پانی کے جو سائیڈ افیکٹ ہے نا پانی کی کثرت سے, وہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں سے ایک سمپلی میں بتا دیتا ہوں کہ اس سے ارلی ایجنگ ہوتی ہے. اچھا. جو آپ کے چہرے کے اوپر, جو اسکن کے اوپر جو آتی ہیں, یہ اس کے رنکل جلدی پڑتے ہیں. اچھا اچھا اچھا. حکیم عبدالغنی نے اس کے اوپر کچھ 40 امراض کا ذکر کیا ہے. صحیح. اس کے پانی کے غیر ضروری استعمال سے 40 امراض پیدا ہو سکتی ہیں. تو اس میں سے آپ کے ناظرین کی نظر صرف یہ ہے کہ چونکہ یوتھ کلب کے جو سننے والے ہیں زیادہ تر یوتھ ہی ہوتے ہیں, تو یوتھ کو اپنی بیوٹی سے بڑا ایک تعلق ہوتا ہے, خاص لگا ہوتا ہے. صحیح. تو ان کے لیے یہ کہ اگر زیادہ ایکسیسو پانی پئیں گے تو ان کے اندر ایجنگ افیکٹ جلدی رونما ہوں گے. تو یعنی جو باڈی جب ڈیمانڈ کرے, باڈی کی ڈیمانڈ بیسیکلی یہ ہے. ہماری ساری گفتگو کا جو مرکز ہے نا وہ فطرت ہے.
اور فطرت اندر سے ڈیمانڈ دیتی ہے. اگر اس ڈیمانڈ کو ہم دبا دیں گے تب بھی نقصان ہے, اس کی اگینسٹ چلیں گے تب بھی نقصان ہے. لیکن اس فطرت کو کیسے محفوظ کیا جائے؟ مطلب کچھ اگر فطرت ہی مسخ ہو جائے. فطرت بالکل صحیح ہے, یہی تو سب سے بڑا سوال ہے آج کی میرے خیال گفتگو کا, کہ ہم فطرت کو کیسے بچا کے رکھیں اور فطرت پہ کیسے عمل کریں. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا, یہ فطرت ہے. آپ مجھے بتائیں کہ ہماری فطرت کو تباہ کرنے کے لیے کن کن لوگوں کا ہاتھ ہے. آپ کی جب سیل کمپنیاں پاکستان میں آئیں تو انہوں نے جو پیکیجز رکھے وہ نائٹ پیکیجز رکھے اور بتا دیا کہ اس وقت میں فری کریں گے. صحیح. آپ کے یہ فاسٹ فوڈ والوں نے کیا کیا کہ یہ رات کو جب کریں گے تو یہ اس وقت ڈلیوری فری ہوگی, یہ پیکیج انٹروڈیوس کروائیں گے. ایئر لائن کمپنیوں نے کیا کیا, نائٹ کوچز چلائیں کہ اس وقت آپ ٹریول کریں گے تو ہم آپ کو ڈسکاؤنٹ پرائز پہ ٹکٹ دیں گے. کیا وجہ, یہ نائٹ کو کیوں ٹارگٹ کیا گیا؟ ہر فیلڈ میں. صحیح صحیح. باتیں کرنی ہے, صرف گپ شپ کرنی ہے. جی. مجھے یاد ہے کہ شروع میں پی ٹی سی ایل والوں نے بھی ابتدا میں کیا کیا تھا کہ 8:30 بجے کے بعد ہاف ریٹ ہوتا تھا, 11 بجے کے بعد کوارٹر ریٹ ہو جاتا تھا. صحیح. تو لوگ جاگتے تھے. تو یہ انسانی فطرت کو تباہ کرنے کے لیے لوگوں کو لالچ دی جاتی ہے. اور نیٹ فلکس تو اس کا میں بتاتا چلوں کہ ایک اسٹیٹسٹک ہے, اس کے جو پیک آورز ہیں نیٹ فلکس کے وہ رات 12 سے صبح 4 تک ہے پوری دنیا میں. صحیح. تو وہ نیند کا سب سے بڑا دشمن تو نیٹ فلکس آج کل یوتھ کافی دیکھ. تو اسی طرح ہی بالکل ایسی ہی آپ کی بات صحیح ہے. تو رات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے سونے کے لیے, تو سکون کے لیے. اب تو سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ رات کی نیند جو ہے اس میں آپ کے باڈی کے اندر ریپیئر کرنے کے لیے جو ہارمونس پیدا ہوتے ہیں وہ رات ہی کو آتے ہیں. ایسے ہی دن میں انسان جتنا مرضی سو لے, صحیح, صبح اٹھ کے وہ فریشنس آتی ہی نہیں ہے. بالکل ایسے. تو رات کو اگر آپ تھوڑی سی بھی نیند لے لیں تو بہترین اچھے نتائج ملتے ہیں اور انسان فریش رہتا ہے. تو فطرت کی طرف لوٹنے کے لیے ضروری یہی ہے کہ فطری طرز زندگی ہو, کہ رات کو ہم اپنے سونے کے لیے رکھیں, دن کو ہم صبح اٹھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فجر کے بعد سونے کو مکروہ جانا ہے. صحیح صحیح. اگر وہ حرام کر دیتے تو میرا خیال ہے پھر بھی لوگ بھی پھر بھی سوتے, لیکن جس مکروہ تو جانا ہے نا, تو ہمیں اس سے کراہت نہیں آتی. بالکل ٹھیک. تو فطرت یہی ہے کہ جو ہم نے اصل میں قدر ہی نہیں کی اس دین کی, اس رہنمائی کی, کہ جو قدم قدم پہ ہمیں ایسی رہنمائی دیتی ہے کہ جو ہمیں بہترین زندگی گزارنے کے لیے یہ اور کیئر فری زندگی گزارنے کے لیے ہمیں بہت اچھے رہنما اصول دیتی ہے. صحیح. لیکن ہم قدر نہیں کرتے اس کا. ایسے ہی جو ماشاءاللہ کرکس ہے گفتگو کا, میں ایک بار آڈینس کو بھی سمرائز کر دوں کہ کوئی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے روٹین ایک اچھی رکھنا. بس یہ ہے کہ اپنی روٹین کو فطرت کے مطابق رکھا جائے. نبوی جو ایک روٹین ہے کھانے کی, یعنی کوشش کی جائے کہ جتنی کمر سیدھی کرنے کے لیے کھانا کھایا جاتا ہے اتنا کھایا جائے, یا یہ کہ چلو زیادہ ہے تو 1/3 ایٹ لیسٹ ایمٹی چھوڑا جائے. اور جب بھوک لگے تو منچنگ کر لیں اور اچھی چیز کوئی کھائیں, اس سے آپ کی باڈی کی نیڈ بھی پوری ہو جائے. اپنی طبیعت کو دیکھیں, اپنے مزاج کو دیکھیں, کسی ایکسپرٹ کے پاس جائیں اگر جانا ہی ہے, جو ہولسٹکلی ہر چیز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو ایڈوائز کرے کہ آپ کو یہ کھانا چاہیے. ہر ایک کے پاس جو ہے وہ نہیں جانا چاہیے. اور طیب ڈائٹ جو ہے وہ آپ نے کہا کہ وہ A+ کوالٹی وہی ہے جو نیچرل ڈائٹ ہے. اور ہوٹل سے اور باقی جو باہر کے کھانے ان سے تو سخت اجتناب آپ نے کہا کرنا چاہیے. بفے وغیرہ بھی اوائڈ ہی کرنے چاہیے. لاسٹلی میں چاہوں گا ہجامہ جو ہے ماشاءاللہ آپ کی ایکسپرٹیز بھی ہے, تو بہت سے لوگ جو ہے نا وہ اس کے بارے میں ڈاؤٹ فل ہیں کہ یہ پرانے دور کا ایک علاج تھا, سائنٹیفک اس کے بارے میں کوئی پروف نہیں ہے کہ اس کے کوئی فوائد ہیں. حالانکہ کلیئر کٹ حدیث تو ملتی ہیں. حضرت جبرائیل نے غالباً سکھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس کے بارے میں پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کچھ خاص ڈیٹس ہیں, انہی ڈیٹس کو یہ کرنا چاہیے. تو ہجامہ کے بارے میں تھوڑا سا اگر آپ گائیڈ کر دیں کہ اس میں کن کن امراض کی شفا ہے, اور جیسے کچھ لوگوں کو مائیگرین ہوتا ہے, سر درد ہوتا ہے, یہ بہت کامن ہے. پھر کیا انفرٹیلیٹی کا بھی کوئی اس میں تعلق ہے, یا بڑھاپے کی جو ڈیزیزز ہوتی ہیں
اور ڈیٹس اسپیسیفک ڈیٹس پہ ہونا چاہیے؟ جی علی بھائی، ایسے ہے کہ حجامہ عربی کا لفظ حجم سے نکلا ہے. صحیح. اس کا معنی ہوتا ہے ایکسٹریکٹ کرنا، چوسنا، نکالنا. تو جو میں نے ابتدائی گفتگو میں آپ سے استفراغ کا لفظ بولا تھا، جی، تو یہی استفراغ ہے کہ جسم سے اب طبیعت کا جو ہماری جو جسم کا جو مزاج ہے نا، جی، اس کو سمجھنے کے لیے ایک چیز جان لیجئے کہ ہیومن باڈی جو ہے نا، یہ سیلف کریکٹنگ مشین ہے. صحیح. اپنی اصلاح خود کرتی ہے. صحیح. اس سے بہت ساری ایسے ہمارے ایلیمنٹس ہیں جو خود ہی یہ ٹھیک کر لیتی ہے. مثال کے طور پہ گلا خراب ہو جاتا ہے، آپ صرف یہ کہ ٹھنڈے پانی سے اگر آپ پرہیز کر لیں اور کوئی فرائیڈ چیز یا اسپائسی چیز نہ کھائیں تو بغیر کسی میڈیسن کے ایک آدھ دن میں ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ کون ٹھیک کر رہا ہے؟ صحیح. یہ سیلف کریکٹنگ مشین ہے. بالکل ٹھیک. تو حجامہ جو ہے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے جب نبی کریم معراج پہ تشریف لے کے گئے تو فرشتوں نے ہر آسمان پہ آپ کو کہا علیک بالحجامہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اپنے لیے امت کے لیے حجامہ کو رائج کریں. اور پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا جبریل علیہ السلام 3 مقامات کے بارے میں رہنمائی فرماتے ہیں. کحل اخدعین کے بارے میں. اخدعین جو ہے یہ کان کی سائڈ سے لے کے یہاں تک یہ اخدعین کہلاتا ہے، اور یہ شولڈر کے بالکل وسط میں جو اسپائنل کارڈ کے سینٹر میں وہ کحل کہلاتا ہے. تو یہ بیسیکلی ہمارے امیون سسٹم کے لیے بہترین پوائنٹ ہے. اچھا. اور ایسی امراض کہ جنہیں طبیب بھی نہیں سمجھ سکتا. دیکھیے یہ میں بصیرت طبیب ایک اپنی شکست مان رہا ہوں. صحیح. بعض معالجین نہ مانے، لیکن میں مانتا ہوں کہ بہت سی بیماریاں ہمیں نہیں پتہ چلتی. ہم نبض بھی دیکھتے ہیں تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، کہ اللہ ہمیں تو کچھ پتہ نہیں ہے، آپ ہماری رہنمائی کر دیجئے. بے شک. تو ہم تو اپنی عقل و خرد کے ہتھیار پھینک دیتے ہیں. صحیح. نبض اور حقیقتاً کئی دفعہ میں سمجھ نہیں آتی. تو اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ ہمیں سجائی دے دیتے ہیں کہ اس بندے کے اندر یہ مسئلہ ہے، یہ بڑی کمپلیکیٹڈ مشین ہے یہ. صحیح. اور مینوفیکچر سے بہتر سے کون جانے گا. بالکل صحیح. بڑی سمپل سی بات ہے کہ ہم لوگ اپنی گھڑی کسی اچھی برانڈ کی ہو، اپنی گاڑی اچھی برانڈ کی ہو تو کمپنی سے ٹھیک کروائیں گے. تو جب اپنی باڈی جو ہے جسے ہم اچھا اگر سمجھتے ہیں تو وہ مینوفیکچر سے رجوع نہیں کرتے. تو یہ رویے نہیں ہونے چاہیے. تو حجامہ جو ہے یہ ہمیں رہنمائی ملی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے. تو یہ ہم ہوتا کیا ہے کہ جو ہماری جسم کے اندر ایک وائٹل فورس ہے، جسے ہم طبی لغت میں قوت مدبرہ بدن کہتے ہیں. صحیح. وہ تدبیر کرتی ہے صحت کو بحال کرنے کی. وہ ہمارے جسم کے جتنے بھی ٹاکسنز یا ریزیڈول جو میازماز ہوتے ہیں وہ سپرفیشل ایریا کی طرف ایکسپیل کر دیتی ہے. جی جی. مطلب باڈی کے اندر سے تمام جو وہ اجزاء جو جسم کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں وہ سپرفیشل ایریا کی طرف آ جاتے ہیں، اور وہاں سے ہم اس کو ایکسٹریکٹ کر لیتے ہیں. اس کو حجامہ کہتے ہیں. اور جہاں تک تعلق ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ انفرٹیلٹی کے لیے یا مگرین کے لیے، جی، تو یہ اس کے بارے میں تو نہیں کچھ ایسا کہوں گا، لیکن ایک حدیث بیان کر دیتا ہوں کہ نبی نے فرمایا کہ من احتجم 17 19 اور 21 کان شفاء من کل داء، کہ جس نے 17 19 یا 21 تاریخ کو اس نے حجامہ کروایا اسے ہر مرض سے شفا ملی. اچھا. اب ہر مرض میں آپ یہ بتائیے، اگر تو آپ مگرین کو مرض سمجھتے ہیں تو پھر تو اس میں داخل ہوگی وہ. اگر انفرٹیلٹی کو یا پی سی اوز کو یا کوئی اور ڈیزیز کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مرض ہے تو اس میں داخل ہوگی. تو طبی میدان میں اس سے بڑی خوشخبری اور کوئی ہو نہیں سکتی کہ ایک سسٹم کے اندر قیامت تک ہونے والی ہر مرض کا علاج آپ کے پاس ہے. جی. اس سے بڑی خوشخبری کیا ہوگی؟ بالکل صحیح. اچھا، اب اس کے لیے یہ 3 تاریخوں کی جو وضاحت نے فرمائی، جو میں طبی نقطہ نظر سے بصیرت ایک طالب علم سمجھ پایا ہوں، وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. کہ جس طرح سمندر کے اندر مد و جزر ہوتا ہے، اسی طرح انسان کی طبیعت کے اندر
بھی کچھ چیزوں کا ہیجان پیدا ہوتا ہے. اس کو ابن سینا نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا صحیح کہ وہ کہتے ہیں کہ تاریخ 2 تاریخ کو منع کرتے ہیں. ایک جس دن چاند غروب ہو رہا ہو, اچھا وہ 30 غروب ہونے سے مراد اگلے دن طلوع نہ ہو رہا ہو, وہ 30 ہو سکتی ہے, 31 یا جو بھی رقم آتی ہے. تو 1-2 تاریخوں میں, جسے ہندی میں اماوس کی رات کہتے ہیں, اچھا جب چاند نہیں نکلتا تو اسے اماوس کی رات کہتے ہیں, اس دن ابن سینا منع کرتے ہیں. اچھا اور اس کی وجہ کیا بتاتے ہیں کہ اس دن جو طبیعت ہوتی ہے وہ تعاون نہیں کر رہی ہوتی کہ ایسے ٹاکسنز کو باہر نکالا جا سکے. اچھا حجامہ کرنا فائدہ مند نہیں رہے گا. ٹھیک. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو 3 تاریخیں بتائی ہیں, ان تاریخوں میں یہی جو قوت ہے وہ ہجان میں ہوتی ہے. اوکے. اور امراض کے جو اسباب ہیں ان کو نکالنے میں یہ بڑی معاون ہوتے ہیں یہ دن. تینوں طاق تاریخی ہیں, قمری تاریخی. صحیح صحیح. اور ہم نے اس کے بڑے اچھے نتائج دیکھے ہیں. تو اس لیے یہ 3 چیزیں تو ہیں. ایک عام طور پہ جس طرح آپ نے بھی اپنے سوال میں یہ بات رکھی کہ یہ مسنون تاریخیں, ایک چیز کا یہاں پہ میں وضاحت کر دوں کہ مسنون تاریخیں نہیں یہ کہلاتی بلکہ یہ معین تاریخیں کہلاتی ہیں. اچھا. مسنون ساری کی ساری تاریخیں. ٹھیک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ پہ آئے, مدینہ سے مکہ مکرمہ تشریف لائے, تو راستے میں آپ نے احرام کی حالت میں آپ نے حجامہ کروایا. اچھا. تو وہ تو یہ 3 تاریخیں نہیں تھیں. صحیح. اسی طرح ایک دفعہ آپ اونٹ سے نیچے اترتے وقت آپ کے پاؤں پہ موچ آ گئی. صحیح. تو آپ نے موچ والی جگہ پہ حجامہ کروا لیا. بالکل ٹھیک. تو آپ یہ بتائیے, نہ یہ جگہ, اس سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ تکلیف والی جگہ مسنون ہوتی ہے. صحیح صحیح. جہاں تکلیف ہو وہاں کروا لینا مسنون ہے. کسی کی کونی پہ اگر موچ کو مسئلہ آ گیا تو وہاں. اب درد شقیقہ کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کے اوپر حجامہ کروایا. صحیح. اور احرام کی حالت میں بھی کروا لیا. بالکل ٹھیک. تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ ہمیں پورا مہینہ سوائے طبی نظر سے جو ایک بات میں نے آپ کے سامنے رکھی, باقی کسی بھی وقت کسی بھی دن کروایا جا سکتا ہے. بالکل ٹھیک. کچھ لوگ جو حدیث کے سے واقفیت اور محبت رکھتے ہیں وہ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی بعض حدیث ہیں, روایت ہیں جن میں بدھ کے روز اور منگل کے روز اور دیگر کسی اور روز منع کیا گیا ہے, لیکن وہ ساری صحت کے لحاظ سے ضعف کے درجے پر ہیں. صحیح. تو وہ اس طرف نہیں جانا چاہیے. اور یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ حجامہ کرنے والا بھی ایکسپرٹ, کیونکہ آج کل تو بہت کامن ہو چکا ہے یہ, اور سب کو کرنا بھی نہیں آتا ٹو بی آنیسٹ. ہاں یقیناً ایسی ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حجامہ چونکہ ایک بڑا یہ ہلکا پھلکا سے کام ہے اور بڑی آسانی سے کیا جا سکتا ہے, اور خاص طور پہ بالخصوص جو لوگ سمجھتے ہیں کہ سرجن اس کو بہتر طریقے سے کر سکتا ہوگا. تو میں اس بارے میں ایک ہی بات کہا کرتا ہوں کہ ایک مالی جو سبزیاں اگاتا ہے وہ اس وجہ سے ہم یہ سوچ لیں کہ یہ اچھا کک ہوئے گا کہ اس نے سبزیاں اگانی آتی ہیں تو پکانی بھی آتی ہوں گی. ایسا نہیں ہوتا. صحیح. ہر بندے کی اپنی ڈومین ہے. ایک سرجن اچھی سرجری تو کر سکتا ہے, اچھا جامہ تو نہیں کر سکے گا. بالکل. کیونکہ اسے پتہ نہیں ہے کہ میں نے, وہ اس چیز سے واقف نہیں ہے. دیکھیے ایک نزج, ہمارے یہاں طبی لغت میں ایک لفظ ہوتا ہے نزج. صحیح. نزج کا مطلب ہوتا ہے کہ مادوں کو قابل اخراج بنانا. یہ حجامے سے پہلے ضروری ہوتا ہے. صحیح. ہم حجامے سے 2 روز پہلے بعض چیزیں منع کر دیتے ہیں کہ جو نزج کو خراب کریں. صحیح. طبیعت اگر نکال ہی نہ پائے تو اس حجامے کا فائدہ کیا. صحیح. مقصد تو ٹاکسن نکالنا ہے, مقصد تو وہاں سے ریزیڈول بلڈ نکالنا ہے. ایسے ہی جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے خون نکلتا ہے وہ ایک بہت بڑی غلطی پر ہوتے ہیں. خون, سالے خون تو اس سے ایک ڈراپ بھی نہیں نکلتا. سالے خون جو جسم کے لیے ضروری ہے وہ اگر کوئی تھراپسٹ نکالتا ہے تو اس سے بڑی غلطی کوئی نہیں کر رہا ہوتا. اور ہوتا بھی یہ سپرفیشل ایریا میں ہے جہاں پہ سالے خون کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا, وہ ڈیپ ہوتا ہے ذرا بڑی شرائن میں. ہم انہیں طبی لغت میں عروق شاعریہ کہتے ہیں, جو باریک باریک فائن قسم کی بلڈ کیپلریز ہوتی ہیں وہاں سے نکلتا ہے. تو اس لیے یہ تصور عام طور پہ جو پایا جاتا ہے جی کہ اسے ایک عام آدمی کر سکتا ہے جی, اور خاص طور پہ کہتے ہیں جی یہ بندہ جو ہے نا یہ تو دین سے منسلک ہے اور یہ حدیث میں اس کا ذکر ہے تو لہٰذا یہ دیندار بندہ تو ضرور کر لے گا حجامہ. ایسا ہرگز نہیں ہے. اسے قوت مدبرہ بدن کا پتہ ہونا چاہیے,
اسے عمالے کا پتہ ہونا چاہیے. اگر مادے کسی اور جگہ پہ ہیں, حجامہ کسی اور جگہ پہ کر رہا ہے, تو انہیں کیسے شفٹ کرنا ہے, ان مادوں کو اس مقام پہ کیسے لے کے آنا ہے جہاں پہ حجامہ کیا جا رہا ہے. اور بسا اوقات ہم اس کے بعد ایک مقامی نزج ہوتا ہے کہ اس مقام کے اوپر جہاں پہ آپ نے منفی دباؤ دیا, نیگیٹو پریشر دے کے پھر اس کے کلر کو ایگزامن کیا جاتا ہے کہ وہ ہیلدی اسکن سے کتنا چینج اس میں ہو چکی ہے, یا اس میں کلرز کی چینج کی وجہ سے وہ ایک تھراپسٹ صحیح فیصلہ کرتا ہے کہ یہیں پہ حجامہ میں نے کرنا ہی نہیں کرنا. پھر اگلا مرحلہ کہ حجامے میں جب آپ عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہلکے ہلکے, لوگ تو اس کو کٹ بولتے ہیں, میں اس کو اسکریچ یا خروچ بولتا ہوں. صحیح. بڑے فائن قسم کے اس میں خروچ ہوتے ہیں جو 0.5 ملی میٹر کے ایریا میں ہوتے ہیں, ڈیپتھ اس کی سے زیادہ نہیں ہوتی. صحیح. تو وہ 6 اقسام کے تو خروچ ہوتے ہیں. عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ ایک لمبی لائن لگانا, چھوٹی لائن لگانا, بس ٹھیک ہے. صحیح. وہ سمپل کراس کرنا, ڈبل کراس کرنا, پھر اس کے بعد وہ 45 کے اینگل پہ یا 90 کے اینگل, مطلب مختلف اس میں یہ باقاعدہ ایک علم ہے کہ جس کو ایک طریقے سے کیا جاتا ہے. وہ ایک عام گلی میں لوگ تو اس کے اوپر یہاں تک کر دیتے ہیں جی کہ میں نے اشتہار پڑھے ہیں کہ جو حجامہ جو ہے نا وہ گھر کے لیے فیسلٹی دیتے ہیں کہ گھر پہ جا کے کر لیں. حالانکہ یہ ایک بڑے اچھے انوائرمنٹ میں ہونا چاہیے. ہم نے مل کے پنجاب ہیلتھ کیئر والوں سے کہ اس کے قوانین بھی بنائے, ہائیجینیکل سٹینڈرڈ جو ہمیں اسلام نے بتائے ہیں. صحیح. آپ یہ یقین کیجئے کہ جو پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کے جو سٹینڈرڈز ہیں اس سے کہیں زیادہ سٹینڈرڈ ہمیں ہماری طب مہیا کرتی ہے. اچھا. میں نے جب ان سے یہ قوانین جب مل بیٹھ کے یہ طے کیے تو انہیں بتایا کہ ہمارے سٹینڈرڈز اس سے آگے ہیں جو آپ وضع کر رہے ہیں. صحیح. تو یہ جو لوگ خدمت سمجھ کے حجامہ گلی اور بازاروں میں کر رہے ہیں, میری ان سے یہی درخواست ہوگی کہ لوگ ان کے پاس نہ جائیں, اپنے آپ کو خطرے میں نہ ڈالیں. اور سب سے بڑا نقصان پھر وہی ہو سکتا ہے کہ شیطان کو موقع ملے گا کہ حجامہ کرنے کے بعد بھی آپ کو شفا نہیں ملی. زیادہ یہ حدیث ہی جو ہے نا نعوذ باللہ نہیں. بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم صحت حاصل کرتے کرتے اپنا ایمان ہی گوا بیٹھے. صحیح بات, صحیح بات. جزاک اللہ خیر جی, بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ جو باتیں آپ نے بتائیں ہمیں عمل کی توفیق دے, اور امید ہے کہ اس سے انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا لوگوں کو, عوام الناس کو. انشاءاللہ آپ کو بلاتے بھی رہیں گے, آپ سے تعلق بھی رہے گا. بہت بہت شکریہ آپ کا. میں جاتے جاتے آپ کا شکریہ ادا بھی کروں گا, اور آپ کے ادارے کے لیے دعا گو ہوں کہ آپ جس محنت اور لگن سے کام کر رہے ہیں, الحمدللہ میں نے آپ کا سارا سیٹ اپ دیکھا, بڑی خوشی ہوئی. اور میں پہلے بھی آپ کے لیے دعا گو تھا, اب انشاءاللہ دعا میں اضافہ ہوگا کہ فردن آپ تمام لوگوں کے لیے میں دعا گو ہوں. اور اللہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ اس مشن کو وہ اپنی شایان نشان کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے. آمین. بہت شکریہ. وعلیکم السلام.